اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ واجبات نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے، اور واجبات نماز کے سلسلے میں سجدے کے بارے میں مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تشہد کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1109، سب واجب اور مستحب نمازوں کی دوسری رکعت میں اور نماز مغرب کی تیسری رکعت میں اور نماز ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے اور بدن کے سکون کی حالت میں تشہد پڑھے، یعنی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اگر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ تو بنا بر اقوا کافی ہے، اور نماز وتر میں بھی تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اگر 2 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت ختم ہونے سے پہلے سلام پڑھنے سے پہلے تشہد پڑھنا ضروری ہے۔ اگر 3 رکعتی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد، یعنی 2 رکعت میں پہنچنے کے بعد، دونوں سجدے مکمل کرنے کے بعد جب بیٹھیں گے تو تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اگر 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے سجدے مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، پھر چوتھی رکعت میں پہنچ کر دونوں سجدے مکمل کریں گے، پھر تشہد پڑھ کے سلام پڑھ کے نماز کو مکمل کریں گے۔ اس مسئلے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح نماز وتر، جیسا کہ 1 رکعت ہے، اس میں بھی تشہد پڑھنا ضروری ہے، تشہد پڑھنے کے بعد سلام پڑھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1110، ضروری ہے کہ تشہد کے جملے صحیح عربی میں اور معمول کے مطابق مسلسل کہے جائیں۔ اس مسئلے میں کہنا ہی چاہتے ہیں کہ جو بھی انسان تشہد پڑھ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ عربی میں پڑھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی بھی زبان کا مالک ہو وہ یہ پڑھنا شروع کر دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، اردو میں کہے یا کسی اور لینگویج میں کہے، تو ایسی صورت میں یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان جملوں کو عربی میں یاد کرے اور عربی میں کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسی طرح سے مکمل تشہد، یعنی جو بھی تشہد کے فقرے جو مسلسل بیان کیے گئے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد صلوات بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جو ہے جو بیان کیا گیا ہے یہ پوری طرح کہنا ضروری ہے۔ یہ بھی عربی میں یاد کر کے انسان کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے نماز کو ادا کر سکے۔ مسئلہ نمبر 1111، اگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے اور رکوع سے پہلے اسے یاد آئے کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو ضروری ہے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے، اور پھر دوبارہ کھڑا ہو اور اس رکعت میں جو کچھ پڑھنا ضروری ہے پڑھے اور نماز ختم کرے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر نماز کے بعد بے جا قیام کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے، اور اگر اسے رکوع میں یا اس کے بعد یاد آئے تو ضروری ہے کہ نماز تمام کرے اور نماز کے سلام کے بعد احتیاط مستحب کی بنا پر تشہد کی قضا کرے، اور ضروری ہے کہ بھولے ہوئے تشہد کے لیے 2 سجدے سہو بجا لائے۔ جیسا کہ اس مسئلے میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ تشہد کو پڑھے، لیکن اگر انسان بھول جائے اور وہ کھڑا ہو جائے، قیام میں پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ابھی رکوع میں نہیں پہنچا ہے، صرف ابھی اس نے قرأت کی ہے یا صرف ابھی وہ کھڑا ہوا ہے، تو ضروری ہے کہ وہیں سے بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد تشہد کو پڑھے، اور پھر دوبارہ کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد قرأت کرے، پھر رکوع میں جائے اور اپنی نماز کو تمام کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص رکوع میں پہنچ چکا ہے یا اس کے بعد سجدے میں پہنچ چکا ہے تو ایسی صورت میں بیچ سے وہ تشہد نہیں پڑھے گا، بیچ میں وہ تشہد نہیں پڑھے گا، نماز کو تمام کرے گا، نماز کو تمام کرنے کے بعد تشہد کی قضا کرے گا، اور تشہد کی قضا کرنے کے بعد 2 سجدے سہو کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1112، مستحب ہے کہ تشہد کی حالت میں انسان بائیں ران پر بیٹھے
اور बाएं पाँव की पुष्ट को और दाएं पाँव की पुष्ट को बाएं पाँव के तलवे पर रखे और तशहुद से पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह या कहे बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व खैरुल अस्माइ लिल्लाह। और ये भी मुस्तहब है कि अपने दोनों हाथों को रानों पर रखे और उंगलियां एक दूसरे के साथ मिलाए और अपने दामन पर निगाह डाले, यानी जब वो तशहुद की हालत में बैठे तो उसकी निगाहें दामन पर हो और तशहुद में सलावात की बात कहे व तक़ब्बल शफ़ाअतहु व रफ़अ दरजतह, यानी तशहुद के बाद जो सलावात पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, उसके बाद कहे। इसके बाद ये फ़िक्रा कहना मुस्तहब है व तक़ब्बल शफ़ाअतहु व रफ़अ दरजतह। इस मसले में बहुत ही आसान और मुस्तहब चीज़ें बयान कर रहे हैं कि जो तशहुद पढ़ना इंसान के ऊपर ज़रूरी और वाजिब है, उसके बाद जब सलवात पढ़ ले तो व तक़ब्बल शफ़ाअतहु व रफ़अ दरजतह कहना मुस्तहब है तशहुद में सलवात के बाद। लेकिन तशहुद पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहना मुस्तहब है या फिर बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व खैरुल अस्माइ लिल्लाह ये कहना मुस्तहब है। अगर इंसान को इतना बड़ा फ़िक्रा याद नहीं होता तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना मुस्तहब है तशहुद पढ़ने से पहले। मसला नंबर 1113, मुस्तहब है कि औरतें तशहुद पढ़ते वक्त अपनी रानें मिला कर रखें। इस मसले में कहना ये चाहते हैं कि औरतें और मर्द दोनों के लिए अलग अलग हुक्म है। जैसा कि बताया गया था कि मर्द जब तशहुद में बैठेगा तो अपने दाएं पाँव की पुश्त को बाएं पाँव के तलवे पर रखेगा। लेकिन यहाँ पे जब औरतों के बैठने का हुक्म आता है, जब औरतें बैठेंगी तो उनके लिए मुस्तहब है कि अपनी दोनों रानें मिला कर बैठें। ये तमाम मसाइल तशहुद के सिलसिले में थे। इंशाअल्लाह इसके बाद सलाम के सिलसिले में मसाइल बयान किए जाएंगे कि नमाज में सलाम किस तरह पढ़ा जाता है और कब पढ़ना चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।